بولے گا تو وہ اس کو سچ سمجھ لیں گے. وہ وقت ختم ہو چکا کہ اتنا، اور ان کا یہ ایک نظریہ رہا ہے کہ اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ لگنے لگ جائے. آج کی کہانی دوبارہ سے 4 سال پہلے سے شروع نہیں ہوتی کہ 2018 میں RTS کو بٹھا کر مجھے مسلط کیا گیا تھا. وہاں سے شروع نہیں کرتے، وہاں سے شروع نہیں کرتے کہ 4 سال اس ملک کے مقدر میں مہنگائی، بے روزگاری، معاشی تباہی، ملک کے اندر جو غریب تھا اس کا پیٹ کاٹا گیا، غریب کو غریب تر کیا گیا، دوست ممالک کو، فارن پالیسی کو، سیکیورٹی اور سیفٹی کی پالیسی کو تباہ کیا گیا. مافیاز کا راج تھا، کرپشن اور لوٹ مار کی ڈکیتیاں تھیں، آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوری کر کے ڈاکے ڈالے گئے. اس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا اس کہانی میں. یہ کہانی شروع ہوتی ہے 7 مارچ سے. بڑی عجیب کہانی ہے کہ وہ اس سے پہلے نہیں شروع ہوتی. 7 مارچ سے شروع ہوتی ہے جب چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو بند کمرے میں بیٹھ کر تا حیات غیر معینہ مدت کے لیے ایکسٹینشن کی آفر کی عمران خان صاحب نے کہ نو کانفیڈنس کو ناکام بنا دیں، میرے اقتدار کو بچا لیں، میری کرسی کو بچا لیں. اس سے پہلے کوئی کہانی نہیں ہے. اس سے پہلے نہ سائفر کی کہانی، نہ امریکی سازش کی کہانی، نہ بیرون ملک سازش کی کہانی، کسی قسم کی کوئی کہانی نہیں ہے. کہانی شروع ہوتی ہے 7 مارچ سے، جس وقت سائفر کی پہلی دفعہ ان کو اطلاع ملی ان کے مطابق. تو پھر 8 مارچ کو عوام کو کیوں نہیں بتایا کہ بیرونی ملک سازش ہو رہی ہے؟ کیوں نہیں الیکشن کال کیا؟ کیوں نہیں اسمبلی تحلیل کی؟ کیوں نہیں حکومت ختم کی کہ تمہارے خلاف بیرون ملک سازش ہو رہی تھی؟ کیونکہ آپ بار 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 افواج پاکستان کو، ان کے سربراہان کو، ان کے افسران کو ترلے منتیں کر رہے تھے کہ میری کرسی بچاؤ، میرا اقتدار بچاؤ، میں نے اس کرسی سے نہیں ہٹنا، میں نے اس پہ چمٹے رہنا ہے تاکہ اس کی خاطر میں ملکی مفاد کا سودا کر سکتا ہوں، میں فارن پالیسی کو تباہ کر سکتا ہوں، میں دوست ممالک کے ساتھ تعلقات کو تباہ کر سکتا ہوں، لیکن میری کرسی بچا لو. اور جب وہاں سے نہ ہوا، یہ فیصلہ ہوا کہ پاکستان کی سیاست میں ادارے کی کوئی مداخلت نہیں ہوگی، تو وہ ادارہ، وہ شخص جو یہ کہتے تھے کہ ان سے بہترین چیف آف آرمی اسٹاف ملک کی تاریخ میں کسی نے نہیں دیکھا، وہی شخص میر صادق اور میر جعفر ہو گیا، وہی شخص XYZ ہو گیا، وہی شخص یہ کہا گیا کہ تم نیوٹرل نہیں ہو سکتے، تمہیں اسلام اجازت نہیں دیتا نیوٹرلٹی کی، تم اپنے آئین کی خلاف ورزی کرو، میرے اقتدار بچاؤ، میری کرسی بچاؤ. جب وہاں سے نہ ہوئی تو ایک رات جیب سے ایسے کاغذ لہرایا گیا کہ بیرون ملک سازش ہو گئی ہے ایک ایٹمی قوت کے خلاف جس کا نام پاکستان ہے. وہ سائفر آ گیا ہے رجیم چینج کا، بیرونی ملک سازش کا، امریکہ کی سازش کا. وہ سائفر آ گیا ہے اور ملک کے خلاف جو ہے وہ سازش ہو گئی ہے. اس سے پہلے وہ سازش کہاں تھی؟ وہ چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ جو آپ کی ملاقات تھی، اس سے پہلے یہ بیرونی ملک سازش کہاں تھی؟ اور اس کے بعد آڈیو لیکس آ جاتی ہیں. تو سائفر، امریکی سازش اور بیرونی ملک سازش اور رجیم چینج کا بیانیہ ٹھوس. آڈیو لیکس آتی ہے اور آڈیو لیکس میں کیا کہتے ہیں؟ یہ کہانی میں اب آپ کو سنا رہی ہوں، عمران خان صاحب سنیں. اس میں آپ آڈیو لیکس میں کہہ رہے ہیں کہ کھیل کھیلنا ہے، اس سائفر کے ساتھ کھیل کھیلنا ہے، چال چلنی ہے، اس کے منٹس کو بدلنا ہے اپنے مفاد کی خاطر. یہ ہے آپ کے سائفر کی کہانی جو آپ کی زبانی پاکستان کی عوام نے سنی. اس کے بعد کہتے ہو کہ اس کے فوراً بعد ضمیروں کے سودے ہونے لگے. تو جو ضمیروں کے سودے تم کرتے رہے ہو سینٹ کے الیکشن میں، خیبر پختونخوا کے الیکشن میں، بلوچستان کے الیکشن میں، اور اس آڈیو لیکس میں جس میں تم کہتے ہو میں نے 2 خرید لیے، 2 کا انتظام تم کرو. اس میں تم کہتے ہو غلط ہے کہ صحیح ہے اس کی پرواہ نہ کرو، بندے خریدو. اگر سیاست میں کسی نے سوداگری کی ہے تو وہ عمران خان تم نے کی ہے.
तुमने ज़मीर खरीदे हैं और तुम दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हो, और आज कहते हो एक 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 ज़ी शऊर शख्स, सुने मेरी बात, वो कहते हैं कि जी मेरे पे कातलाना हमला हुआ, मुझे मालूम था कि मुझ पे कातलाना हमला होना है, मुझे मारने की साजिश बंद कमरों में, पहले कहते हैं 4 बंदों ने बनाई, फिर कहते हैं ये वो 4 बंदे नहीं है जिनका मैं नाम लेने लगा हूं, वो एक अलग 3 बंदे हैं। 3 मिनट पहले कहते हैं 4 बंदे हैं, बंद कमरे में बनाई, फिर कहते हैं ये वो 4 बंदे नहीं है जिनका मैं नाम लेने लगा हूं, ये 3 बंदे अलग हैं जिनका मैं नाम लेने लगा हूं, और इन्होंने मुझ पे कातलाना हमले का मंसूबा बनाया, साजिश की और मुझे मारने की साजिश हुई। ये इमरान खान साहब ने अभी कुछ देर पहले कहा। अगर आपको पता था इस साजिश का, जो आप कह रहे हैं आपको पता था इस कातलाने हमले का, तो आपने क्यों उन लोगों, मासूम लोगों की जानें और लहू बहाया? क्यों आपने नहीं बताया पंजाब हुकूमत को? क्यों आप एक्सपोज्ड रहे और आपने लॉन्ग मार्च को जारी रखा जब आपको पता था कि इस तरह का वाक़या होना है? आज वो मुअज़्ज़म का जो खून है, जो बच्चे उसके 3 यतीम हुए हैं, उसका खून किसके हाथ पे तलाश करें अगर आपको पता था कि ये वाक़या होना है? तो ये जो 14 लोग जख्मी हैं, इमरान खान साहब का तो 4 गोलियों का ऑपरेशन हो गया, होश में भी आ गए, वो 14 लोग किसी अस्पताल भी गए हैं, उनके पास इलाज का भी पैसा है। वज़ीर आज़म ने तो उनके लिए कॉम्पनसेशन का ऐलान कर दिया है, लेकिन क्या वो शौकत खानम के 14 ज़ख्मी लोग शौकत खानम के अस्पताल में आपके साथ दाखिल हैं? क्या उन लोगों का कोई पुरसाने हाल है? क्या किसी ने ये पता किया कि जिस वाक़ये का इमरान खान को पता था, जिसका वो एतराफ़ कर रहे हैं, क्या वो लोग आज किसी अस्पताल में दाखिल हैं? क्या उनका इलाज हो रहा है? आपने उनका जिक्र तक नहीं किया। जिस शख्स के 3 बच्चे यतीम हो गए क्योंकि आपको इस वाक़ये का पता था, आपने ये लॉन्ग मार्च कॉल ऑफ नहीं किया, आपने पंजाब हुकूमत को इत्तला नहीं दी। और क्या कहते हो? कहते हो कि 3 लोगों ने जिन्होंने मुझ पर मारने की साजिश की और मुझे कत्ल का, मुझ पर कातलाना हमला किया, उसका नाम शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और एक अदारे के शख्स का नाम लेते हो, जनरल फैसल का। अब 1 मिनट के लिए आप सोचें, इमरान खान कह रहा है कि इन 3 लोगों ने मेरे पे कातलाना हमला किया, कोई तहकीक नहीं कह रही, कोई सबूत नहीं कह रहा, किसी किस्म का कोई सबूत नहीं पेश किया जा रहा। उनके खिलाफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ कत्ल का, करप्शन का बयानिया दफन, ठुस। राना सनाउल्लाह कहता है कातिल है, तो फिर उसके ऊपर हेरोइन का पर्चा क्यों डाला था? कत्ल का पर्चा क्यों नहीं डाला था? और तुम अदारों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हो कि तुम पर कातलाना हमला किया, कोई सबूत दिए बगैर। एक बात सोचें आप लोग, पंजाब हुकूमत इमरान खान की, पंजाब का वज़ीर आला इमरान खान का, पंजाब का वज़ीर दाखिला इमरान खान का, पंजाब की पुलिस इमरान खान की, पंजाब की इंटेलिजेंस इमरान खान की, पंजाब के अंदर लॉन्ग मार्च, उस हदूद के अंदर, गुजरात के अंदर ये वाक़या हुआ जो वज़ीर आला पंजाब का हल्का है, वहां से ये वाक़या पेश आया। एक शख्स पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया, पंजाब पुलिस गिरफ्तार करके उसको गुजरात के थाने में लेकर जाती है, गुजरात के थाने में पंजाब पुलिस उसका बयान रिकॉर्ड करा के मीडिया को रिलीज करती है, पंजाब की पुलिस उसका दूसरा बयान, तीसरा बयान, चौथा बयान मीडिया को देती है, और कत्ल करवाया तुम पे शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह ने और अदारे ने। और उसके बाद कहते हो कि ये तहकीक नहीं हो सकती, ये इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती जब तक ये 3 लोग इस्तीफा ना दें। क्यों दें इस्तीफा? ये 3 लोगों का इस इन्वेस्टिगेशन से ताल्लुक क्या है? हुकूमत तुम्हारी पंजाब में, वसाइल तुम्हारे पास है पंजाब में, तुम स्कॉटलैंड यार्ड बुलाओ, तुम JIT बनाओ, तुम जुडिशल कमीशन बनाओ, तुम खुद उस तहकीक का सरबराह बन जाओ। उससे शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और अदारे का क्या काम है? क्या ताल्लुक है? अगर पंजाब के वसाइल कम है तो खैबर पख्तूनख्वा, AJK और गिलगित बल्तिस्तान के वसाइल डालो और तुम दुनिया की बेहतरीन जगह से इन्वेस्टिगेशन कराओ। सबसे पहले पंजाब के अंदर शहबाज शरीफ की फोरेंसिक लैब मौजूद है, दुनिया की बेहतरीन लैब, वहां से फोरेंसिक कराओ।
اور پھر اس کے بعد 24 گھنٹے گزر جائیں، تم ملک کے وزیر اعظم کے اوپر الزام لگاؤ قتل کے حملے کا، انٹیریئر منسٹر کے اوپر الزام لگاؤ، ادارے کے اوپر الزام لگاؤ، اور 24 گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی تم مقدمے کی FIR نہ کٹاؤ، کیونکہ تمہیں پتہ ہے تم جھوٹ بول رہے ہو۔ کیا لکھواؤ گے FIR کے اندر؟ ابھی تھانے کے اوپر دھاوا بولا ہے گجرات کے اندر کہ میری مرضی کے مطابق FIR لکھی جائے۔ سیدھا گئے شوکت خانم 3 گھنٹے کا سفر کر کے، 3 گھنٹے کا سفر کر کے شوکت خانم گئے اپنے ہسپتال میں، جس کو آج اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ شوکت خانم کے بورڈ کو بھی جواب دینا پڑے گا، اور وہاں بیٹھ کر نہ میڈیکل لیگو کچھ نہیں کروا رہے، پولیس کو ایکسس نہیں دے رہے، سرکاری ڈاکٹرز کو ایکسس نہیں دے رہے۔ اس کا پورا ضابطہ ہوتا ہے۔ مطلب یہ دیکھیں کہ جنہوں نے قاتلانہ حملہ کیا ہے ان کے مطابق وہ انویسٹیگیشن میں انٹرسٹڈ ہے، وہ مقدمے میں انٹرسٹڈ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں تحقیقات کرائی جائیں۔ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں نو، الزام لگایا جائے صرف۔ وہ کہہ رہے ہیں کوئی تحقیقات نہیں، FIR بھی نہیں کٹے گی، میری مرضی میری خواہش کے مطابق FIR کٹے گی، قانون کے مطابق FIR نہیں کٹے گی۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سرکاری ہسپتال سے نہیں کراؤں گا، میں پنجاب حکومت کے کسی ہسپتال سے میں میڈیکل لیگو نہیں کراؤں گا، اور میں کسی جگہ پہ پولیس کو ایکسیس اور بیان نہیں دوں گا، میں صرف میڈیا کے آگے 2 کیمرے رکھ کے 2 چینلز کے، اور اپنے لوگوں کوئی صحافی نہیں بلاؤں گا، میں صرف الزام لگاؤں گا، تقریر کروں گا، پریس کانفرنس کروں گا، جھوٹی کہانی سناؤں گا۔ اور کہتے ہیں میں جنرل باجوہ کو کہتا تھا کہ ان جھوٹوں کو نہ مسلط کرو، مطلب کہ ان جھوٹوں کے خلاف تو تم کوئی ثبوت نہیں دے سکے۔ 4 سال 8 سال خیبر پختونخوا میں، 9 سال خیبر پختونخوا میں، 4 سال وفاق کے اندر ایک ثبوت، جن کو آج 1100 ارب کا دوبارہ سے تم الزام لگا رہے ہو، تم ایک ثبوت نہیں دے سکے۔ تم چاہتے تھے کہ وہ فرح گوگی، بشرا بی بی، تمہارے ڈاکے، تمہارے زمینوں کے سودے، تمہارے ہیروں کے سودے، تمہاری کرپشن، تمہاری فورن فنڈنگ، تمہارے ڈاکے، ان کے اوپر پردہ ڈالیں اور تمہارے اقتدار کو بچائیں۔ یہ تم چاہتے تھے۔ توشہ خانہ کی بات کرتے ہو، جھوٹے شخص۔ توشہ خانہ میں کہتے ہو کہ کیا ہوا، سارا ریکارڈ وہاں موجود ہے۔ بالکل سارا ریکارڈ موجود ہے عمران خان صاحب، اور سارا ریکارڈ پتہ کیا کہتا ہے، میں بتاتی ہوں۔ سارا ریکارڈ یہ کہتا ہے کہ ایک ہیروں کا سیٹ 5 ملین US$ کا ان کو ملا، گرافٹ کمپنی کے بنایا ہوا، جو صرف ایک بنا تھا اس دنیا میں، ایک۔ توشہ خانہ، سارے ثبوت موجود ہیں، بالکل ٹھیک کہتے ہو۔ گھڑی تم نے بیچی، مہنگی خرید کے سستی بیچی، توشہ خانہ کی پالیسی کو بدل کے ڈکیتیاں ماری آپ کے وزیروں نے، اور 5 ملین کا ہیرو کا سیٹ گرافٹ کمپنی کا تم نے فرح گوگی کو جہاز پر بھیج کر چارٹر کرا کر دبئی میں جا کر $2 ملین کا بیچا، جو کہ 80 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ سارا ریکارڈ موجود ہے عمران خان صاحب، وہ کہانی بھی آئے گی کل، ثبوتوں کے ساتھ آئے گی۔ جس انویسٹیگیشن، سائفر کی انویسٹیگیشن، تم مفرور ہو، فورن فنڈنگ کی انویسٹیگیشن تم مفرور ہو، توشہ خانہ کی انویسٹیگیشن تم مفرور ہو، منی لانڈرنگ کی انویسٹیگیشن تم مفرور ہو، اور کہتے ہو کہ یہ چور مسلط ہے۔ تم چاہتے تھے کہ وہی پاکستان رہے جس میں سب ڈکیتیاں اور مافیاؤں کا راج ہو، آٹا چینی بجلی گیس دوائی چوری ہو رہی ہو، اور پھر کہتا ہے صحافی۔ جب صحافت اوپر جاتی ہے تو ملک کے اندر ٹرانسپیرنسی آتی ہے۔ پھر کہتے ہیں اسی سانس میں یو کی ناٹ فول آل دا پیپل آل دا ٹائم۔ تو عمران خان صاحب، یو کی ناٹ فول آل دا پیپل آل دا ٹائم۔ 4 سال صحافیوں کے پیٹ میں گولیاں لگی، صحافیوں کی پسلیاں ٹوٹی، میر شکیل الرحمان کو جیل میں ڈال کر یہ پیغام دیا کہ منہ بند کر لو سارے چینلز، لوگوں کے قلم چھین کر ان کے پروگرامز، ان کے کالمز بند کرائے تم نے، لوگوں کی ہڈیاں توڑوائیں تم نے ان کے گھروں میں بیٹھ کر، تمہیں انٹرنیشنل سرٹیفیکیشن نے میڈیا کے لیے پریڈیٹر بولا۔
اور تم کہتے ہو صحافت اوپر جاتی ہے تو ملک میں ٹرانسپیرنسی آتی ہے. تم صحافت کے اوپر، آزادی رائے کے اوپر لیکچر مت دو. سیاہ دور دیکھا تمہارے دور کے اندر صحافت نے. آج تمہاری زبان بھی کھلی ہے، تمہاری شکل بھی میڈیا پر دکھائی جا رہی ہے، اور کہتے ہیں 6 مہینے جو میرے ساتھ ہوا وہ کسی کے ساتھ ملک کی تاریخ میں نہیں ہوا. تو عمران خان صاحب، کیا آپ کی بیٹی کو آپ کے سامنے گرفتار کر کے سزائے موت کی چکی میں آپ کے ساتھ والے سیل کے اندر کسی نے بند کیا؟ کیا آپ کے بیٹے کو گرفتار کر کے کسی نے سزائے موت کی چکی میں ڈالا؟ کیا آپ کے دوسرے بیٹے کو گرفتار کر کے کسی نے سزائے موت کی چکی میں ڈالا؟ کیا آپ کے کسی سے سیاسی، اور جھوٹ بول کر ابھی وہ اس کی بھی عزت خراب کرتے ہو، سواتی کی، وہ شہباز گل کی بھی عزت خراب کرتے ہو کہ ایک کے ساتھ جنسی زیادتی ہو گئی ہے، دوسرے کو ننگا کر دیا. تمہاری پنجاب میں حکومت ہے، کراتے نا ان کا میڈیکل رپورٹ، لاتے عوام کے سامنے کہ یہ زیادتی جنسی ہوئی، اور لاتے کہ ان کو ننگا کر کے مارا گیا. کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ کیوں لوگوں کی عزتیں خراب کرتے ہو؟ کیوں غلط بیانی کرتے ہو؟ کیونکہ تم سمجھتے ہو کہ یو کین فول آل دا پیپل آل دا ٹائم، اور پاکستان کی عوام بھیڑ بکریاں ہیں، یہ تم سمجھتے ہو؟ کیا تمہارے کسی بھی ساتھی کو سزائے موت کے چکیوں میں ڈال کر جھوٹے کیسز بنا کر ان کے اوپر کیڑیاں چھوڑی تھی؟ کیا تمہارے لوگوں کے اوپر ہیروئن کے پرچے ڈالے ہیں؟ کیوں جھوٹ بولتے ہیں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ تم نے سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالا، ان کی بیٹیوں کو گرفتار کیا، ان کی زبانیں بند کی، ان کی آواز ٹی وی پہ بند کی، ان کے چہرے بند کیے، اور صحافیوں کو تم نے تشدد اور ان کے اوپر تم نے ان کو گولیاں ماروائیں. یہ تھا تمہارا دور. تم آج بھی، تمہاری شکل آج بھی جھوٹ کے ساتھ سکرینز کے اوپر چل رہی ہے، اور تم کہتے ہو شہباز شریف، رانا ثناءاللہ اور وہ افسر جو ہے وہ استعفیٰ دیں. حکومت تمہاری پنجاب میں، لوگ، پوری انتظامیہ تمہاری، خیبر پختونخوا میں تمہاری حکومت. تم کیوں نہیں اسکاٹ لینڈ یارڈ کو بلاتے اور تحقیقات کرواتے؟ شہباز شریف کا تعلق کیا ہے اس تحقیقات سے؟ رانا ثناءاللہ کا تعلق کیا ہے؟ اور آج تم لوگوں کو آج سب سے بڑا اعلان لانگ مارچ ختم ہونے کا اعلان تھا. کل سب سے بڑا اعلان 10 ماہ کے بعد الیکشن ہونے کا اعلان تھا جو عمران خان نے کیا. اور تم 4 کی ٹولیاں، 10 کی ٹولیاں ٹائر جلا کے، سیاسی املاک کے اوپر حملے کرا کے، تم کیا سمجھتے ہو؟ ابھی فیٹف سے پاکستان نکلا ہے. یہ جو آج مناظر انٹرنیشنل میڈیا پہ گئے ہیں، یہ فیٹف کے نام نکلنے کے خلاف تمہاری جنگ ہے جو تم نے آج مناظر فورن میڈیا کو دیے ہیں. یہ آج جو امن ملک میں قائم ہو رہا ہے، تم نے عوام کو، ملک کو تقسیم کر کے، نفرت پھیلا کے، شدت پسندی پھیلا کر تم نے ملک کو تقسیم کیا. اور تم، بشرا بی بی، ارسلان بیٹا، ذرا اسلامک ٹچ دینا، ذرا غداری کے ساتھ لنک کرو ان کو، کیونکہ یہ میری بیٹی فرا گوگی کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، جن کو چارٹر کر کے $5 ملین کا جو ہیرو کا سیٹ ہے وہ میں نے $2 ملین کے اندر بکوا کر وہ کیش میں نے ہاتھ میں واپس دبئی سے منگوایا. تم اتنے بے شرم شخص ہو، اور تم باتیں کیا کرتے ہو؟ تم دوسروں کے استعفوں کی باتیں کرتے ہو. تمہیں شرم آنی چاہیے. پنجاب حکومت کو چاہیے کہ فوری طور کے اوپر قانون کے مطابق، اس کی خواہش کے مطابق نہیں، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. یہ کون سا واقعہ ہے کہ جن پر تم الزام لگا رہے ہو وہ کہہ رہے ہیں تحقیقات ہو، اور تم تحقیقات سے پیچھے ہٹ رہے ہو؟ تمہیں یہ 3 استعفے مانگ رہے ہو نا، کیونکہ تمہارا مقصد ملک کے اندر الیکشن کرانا نہیں ہے، تمہارا مقصد ملک کے اندر انتشار پھیلانا ہے. اور دوسری بات، یہ امپورٹنٹ بات جو ہے کہ تم پولیس افسروں کو پریشرائز کر رہے ہو. اس وقت گجرات کے تھانے میں دھاوا بولا ان کے کارکنوں نے، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کی خواہش کے مطابق FIR لکھی جائے. وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ عوام ان کو دیکھ رہی ہے. یہ عمران خان کی خواہش کے اوپر پنجاب کا قانون نہیں چلے گا، حقائق کے اوپر پنجاب کا قانون چلے گا، اور اس کی تحقیقات ہوں گی. اور عمران خان کی جہاں مرضی ہو تحقیقات کرائے، لیکن اس تحقیقات میں پھر پیش ضرور ہو. جو الزام لگائیں اس کا ثبوت پھر ضرور دیں. آج 10 ارب ہرجانے کا کیس کہتا ہے میں الیکشن کمشنر کے خلاف کروں گا. 10 ارب ہرجانے کا کیس شہباز شریف کے خلاف کیا ہوا ہے، 5 سال سے عدالت میں پیش نہیں ہوا. یہ وہ جو تحقیقات ہوں گی اس میں ہم سب چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جس دنیا کی جس کمپنی سے
کرانا چاہتے ہیں تحقیقات، وہ تحقیقات کرائیں، کیونکہ وزیر اعلیٰ تمہارا، وزیر داخلہ تمہارا، پنجاب حکومت تمہاری، انتظامیہ تمہاری، پنجاب پولیس تمہاری. اس لیے یہ الزام تراشی مت کرو. اس انویسٹیگیشن سے شہباز شریف کا، رانا ثناء اللہ کا اور ادارے کا کوئی تعلق نہیں. یہاں تک کہ جو تم نے جے آئی ٹی بنائی ہے اس میں سے بھی اس کو انڈیپینڈنٹ رکھنے کے لیے تمہارے اپنے پنجاب کے لوگ اس میں شامل ہیں. کوئی وفاقی حکومت سے کسی ادارے کا کوئی شخص اس میں شامل نہیں ہے، لیکن تم اس کو بھی نہیں مانتے، کیونکہ تمہارا مقصد ہے کہ اگر میں نے مان لی، اگر تحقیقات ہو گئیں تو میری جھوٹی کہانی کہاں جائے گی. کیونکہ آج صرف عمران خان کو پتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. اور خدا کا واسطہ ہے اس مذہب کے کارڈ کو مت کھیلو. ملک نے بہت قربانیاں دی ہیں، بہت قربانیاں دی ہیں، بہت خون بہے ہیں. پاکستان کی سیاست میں مذہب کارڈ کے خطرناک کو کھیل کو مت کھیلا جائے. اور یہ جو سیاست کرو، سیاسی دشمنی نہ کرو. سیاست کرو، ملک دشمنی نہ کرو. یہ اتنا خطرناک کھیل ہے جو تم ملک کے ساتھ کھیل رہے ہو، اور جو گڑھا تم نے آج تک دوسروں کے لیے کھودا ہے اس میں تم خود گرے ہو. یہ کھیل، اور ہم سب کو بھی چاہیے، میں میڈیا سے بھی گزارش کرتی ہوں کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم لوگ یہ جو ایکسٹریمزم ہے، یہ جو انتشار ہے، یہ جو ایکسٹریم مائنڈ سیٹ ہے، انٹالرنٹ مائنڈ سیٹ ہے، اس میں ہمیں مل کر بیٹھنا ہوگا. یہ ملک ان خطروں کا اب متحمل نہیں ہو سکتا. اور یہ جو بندوقیں لہرا لہرا کر، یہ جو دھمکی آمیز، وہ شخص جو کل گفتگو کر رہا تھا، جب گولی کی آواز آئی تو بھاگ گیا کنٹینر سے، جب آدھے گھنٹے بعد واپس آ کر بدلہ لینے کے نعرے لگا رہا ہے. وہ وزیر اعلیٰ وزیر جو ہیں خیبر پختونخوا کے، وہ بندوقیں کلاشن کوف لہرا کے کہہ رہے ہیں بدلہ لو. کیا چاہتے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ خون خرابہ جو پہلے دن سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ خونی مارچ ہے. کیوں یہ حرکتیں کرنے پہ تلے ہوئے؟ اور ایک بات عمران خان صاحب، آپ کا جھوٹ، ابھی اطلاع آئی ہے کہ فیض آباد میں جب وہ ٹریفک نارمل چلنے لگ گئی ہے، وہاں کے ہوٹلوں کے شیشے توڑے ہیں، وہاں ٹائروں کو آگ لگا رہے ہیں، وہاں لوگوں کے اوپر ڈنڈے برسا رہے ہیں، گلیلیں برسا رہے ہیں جو انہوں نے جمع کی ہوئی تھیں. اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ ان کے خطرناک کھیل کا حصہ نہ بنے، ملک دشمنی نہ کریں. یہ شخص اپنے پاگل پن میں، اپنے ذہنی مرض میں ملک کو تباہ کرنے کے دھانے پر ہے. لیکن خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، نہ ہم یہ ہونے دیں گے. جو اس خطرناک کھیل کا حصہ ہے ان کی سیفٹی اور سیکیورٹی بھی ہمارا فرض ہے، ان کی حفاظت بھی ہمارا فرض ہے. لیکن سرکاری املاک کے اوپر تم نے 2014 میں یہ حرکتیں کی، سپریم کورٹ کے اوپر کی، پی ٹی وی کے اوپر کی، پارلیمنٹ کے اوپر کی، اب پھر وہی دوبارہ سے کہانی. اور تم سمجھتے ہو تمہاری کہانی عوام سن لے گی؟ تمہارا جہاں دل کرتا ہے تم انویسٹیگیشن کراؤ، لیکن اس انویسٹیگیشن کا حصہ تمہیں بننا پڑے گا، کیونکہ تم نے الزام لگائے ہیں. ہم ہر طرح کی انویسٹیگیشن کے اندر پیش ہونے کو تیار ہیں. تم نے بیرون ملک سے، اسکاٹ لینڈ یارڈ سے کروانی ہے، تم نے کسی کنسورٹیم، کسی گروپ آف کمپنیز اور انویسٹیگیشن ایجنسیز کو اکٹھا کر کے بیرون ملک کی کرانی ہے، تم نے پنجاب حکومت کی فورینزک لیب سے کرانی ہے، تم نے جس چیز سے بھی کرانی ہے، وفاق اس میں پوری طرح تعاون کرے گی، پوری طرح. لیکن تمہارا الزام جو ہے، تمہاری جھوٹی کہانی جو ہے، وہ پاکستان کی عوام نہیں سنے گی. جی کوئی کوشچن؟ السلام علیکم میڈم. میڈم عمران خان کے اوپر ایک افسوسناک واقعہ حملہ ہوا، وہ سیاست ظاہر کر رہے ہیں، کافی عرصے سے کر رہے ہیں. اس میں ایک تو بے گناہ شہری مارا گیا، اس کا کوئی اوبیسلی انہوں نے تو ٹریک ریکارڈ ہے کہ وہ عوام کو پریشان کر رہے ہیں. آپ حکومت میں ہیں، جاوید لطیف صاحب ہوں، رانا ثناء اللہ صاحب ہوں، آپ ہوں، آپ کا یہ لہجہ جو ہے پریس کانفرنس میں، یہ حکومت والا نہیں ہے، یہ اشتعال انگیزی والا لہجہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ جب وہ آپ اس طرح کی بات کریں گی، پھر وہ اپوزیشن ریئیکٹ کرے گی، تو سزا عوام کو مل رہی ہے. تو اس میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ
حکومت اپنا لہجہ تھوڑا سا متوالا بنا لے. دیکھیں بات سنیں, ایک شخص, اور میں سمجھتی ہوں کہ میرا لہجہ اس سے زیادہ تلخ ہونا چاہیے تھا, لیکن سچویشن کو دیکھتے ہوئے میں نے وہ لہجہ اختیار نہیں کیا. لیکن ایک شخص ریاست کے اوپر اپنے قتل کا الزام لگا رہا ہے بغیر کسی ثبوت کے, ملک کے وزیر اعظم پر بغیر کسی ثبوت کے اپنے قتل کا الزام لگا رہا ہے, ملک کے انٹیریئر منسٹر پہ بغیر کسی ثبوت کے قتل کا الزام لگا رہا ہے. جو شدت پسندی, جو تقسیم, جو نفرت, جو فساد, جو انتشار وہ پھیلا چکا ہے اس ملک کے اندر, اور اس کے اندر ہر روز بیٹھ کر اضافہ کرتا ہے, جھوٹ بول کر, غلط بیانی کر کے, گمراہ کر کے مزید انتشار پھیلانے کی کوشش کرتا ہے, لوگوں کو سڑکوں کے اوپر ان کے خون بہے ہوئے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے. آج بھی کیا اعلان کیا ہے کہ اپنے احتجاج کو جاری رکھیں. کس احتجاج کو جاری رکھیں؟ کون سے, جس کو آپ ختم کر کے اعلان کر کے جا چکے ہیں؟ اور کیوں جاری رکھیں؟ کیا اس انتشار کو اس لیے جاری رکھیں کہ فیٹف سے ملک کیوں نکلا ہے؟ کیا اس انتشار کو اس لیے جاری رکھیں کہ کیوں سرمایہ کاری ملک کے اندر آ رہی ہے؟ کیا اس انتشار کو اس لیے جاری رکھیں کہ میرا انفنش ٹاسک جو ملک کے خلاف میں نے پوری سازش گھڑنی تھی وہ مکمل نہیں ہوا؟ کیا اس کو جاری رکھیں کہ ابھی مزید ڈکیتیاں کرنی تھی, میں نے مزید ملک کو لوٹنا تھا, اور میں نے سرکاری خزانے سے مزید پیسے کھانے تھے, اور میں نے ملک کو مزید نقصان پہنچانا تھا؟ اور میں آپ کو ایک بات یہ بتاؤں کہ جب تک یہ شخص, اس نے اتنی آلریڈی تقسیم, انتشار, آپ نے کل دیکھا ہوگا کہ جب یہ سانحہ پیش آیا بلا تفریق سب نے اس کی مذمت کی, سب نے اس پہ دکھ کا اظہار کیا. آج وہی شخص ایک دن کا تو لحاظ کرتا کہ بیٹھ کر دوبارہ اسی ہسپتال میں, ابھی 24 گھنٹے گزرے ہیں, اور دوسروں کو پھر گالی, پھر الزام, یہاں تک کہ اپنے قتل کا الزام جھوٹا لگا رہا. یہ کس قسم کا رویہ ہے؟ یہ کس قسم کی ذہنیت ہے؟ بھئی ہوا کیا ہے؟ ایک آئینی طریقے سے تمہاری حکومت فارغ ہو گئی ہے. تم نے 4 سال نالائکی, نااہلی, چور بازاری, ڈکیتی کا جو بازار گرم کیا تھا, اتحادیوں نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا. آئین کے مطابق ووٹوں کے ذریعے تمہیں پارلیمنٹ سے اٹھا کے باہر پھینک دیا. اس بات کو تسلیم کرو. یا تو کوئی غیر آئینی چیز ہوا ہو, یا کسی طرح تمہارے ساتھ کوئی ایسی چیز ہوئی ہو جو ماضی میں ہوتی آئی ہے. تم کس قسم کی گفتگو کر رہے ہو؟ تمہارے ساتھ ہوا کیا؟ ایک حکومت تھی, ووٹوں کے ذریعے حکومت فارغ ہو گئی, ایک آئینی طریقے سے حکومت ختم ہو گئی. دوسری الیکٹڈ گورنمنٹ آ گئی ہے جو ملک کے اندر بہتری لا رہی ہے, معیشت کو ٹھیک کر رہی ہے, تمہاری تباہ کی ہوئی معیشت کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے. سرمایہ کاری دوبارہ دوست ممالک ملک کی طرف دیکھ رہے ہیں. سیلاب میں ڈوبا ہوا ملک ہے, ابھی ریکنسٹرکشن, ریہیبلیٹیشن کا فیز شروع ہوا, اور تم کیا تماشا لے کر بیٹھے ہو؟ جی دیکھیں, ہماری شرط ایک ہی ہے, جس نے بھی انکوائری کرنی ہے, جس نے جو انکوائری کروانی ہے, جہاں سے کروانی ہے, ہماری ایک ہی شرط ہے کہ عمران خان صاحب اس تفتیش میں شامل ہوں گے, اس تحقیق میں شامل ہوں گے, اور ثبوت دیں گے اپنے الزام. اور دوسری بات ہے کہ آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب نے نہ صرف کمپنسیشن کا اعلان کیا بلکہ اپنے آفس کے ذریعے ان تمام لوگوں کا پتہ بھی کیا. اور میں آپ کو یہ ضرور بتا دوں کہ ریاست جو ہے اس کی اپنی ایک آئینی حدود ہوتی ہے. پنجاب حکومت ہے, یہ لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے, یہ تمام معاملہ پنجاب حکومت کے اندر آتا ہے, اور ایف آئی آر عمران خان صاحب کیوں نہیں کٹانے دیتے؟ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں, اتنی بڑی بات کر رہے ہیں, اتنی بڑی انہوں نے پوری کہانی گڑھی ہے, تو جو مقدمہ جو ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس کی ایف آئی آر تو کٹوائیں. اس ایف آئی آر کے اندر پنجاب حکومت نے جو وہ ملزم پکڑا ہے, وہ ملزم اس جائے وقوعہ سے کس نے پکڑا ہے؟ پنجاب پولیس نے پکڑا ہے نا.
گجرات تھانے لے کر گئی ہے, وہاں اس کا بیان ریکارڈ ہوا ہے, وہ سارے پاکستان نے دیکھا ہے, اور اس کے بعد وہ دوسرا بیان, تیسرا بیان, میں اس ذہنیت کی بھی نفی کرتی ہوں. میں نے جیسے پہلے کہا کہ اس کا کوئی سیاست میں اس کی جگہ نہیں ہے. یہ ہوتے نا تو آپ نے دیکھا تھا نا کہ فیض آباد دھرنے میں کون گیا تھا. انہوں نے ہر موقع کے اوپر مذہب کارڈ کھیلنے کی کوشش کی, اور ہم نے اپنے کارکنوں کو بھی, ہم نے اپنے تمام لوگوں کو اس سے دور رہنے کی, کیونکہ ہم نے احسن اقبال کی گولی کھاتے ان کو دیکھا ہے, ہم نے اس کو وٹنس کیا ہے. ہم اس کسی خطرناک کھیل میں کسی طرح کی سیاست اس پہ نہیں کریں گے. جی کل جب یہ واقعہ ہوا تو پرائم منسٹر نے آئی جی اور چیف سیکرٹری پنجاب سے رپورٹ مانگی تھی فوری طور پر, تو آیا کہ پرائم منسٹر کو انہوں نے کوئی رپورٹ بھیجی ہے, اور بھیجی ہے تو اس میں کیا بتایا گیا ہے اس واقعے میں کیا ہمارا کار ہے. دوسرا, اگر کیونکہ آپ کی باتوں سے بھی لگ رہا ہے, خان صاحب کی جو تقریر تھی اس سے بھی لگ رہا ہے کہ انہوں نے تحقیقات نہیں کرانی, جیسا یہ تین جو لوگ جن کے وہ نام لے رہے ہیں اس کی نہیں دیکھے, تو وفاق کے بھی ادارے ہیں وہاں پر, ہر شہر میں, تحصیل میں, گاؤں میں بھی موجود ہوتے ہیں, تو آپ کوئی انکوائری. یہ دیکھیں, عمران خان صاحب جب تک وہ تحقیقاتی کمیٹی خود نہیں بناتے, ان کو تو انہوں نے کہا مجھے یقین ہی نہیں ہے, تو ہم تو یہ آفر دے رہے ہیں تم خود تحقیقاتی کمیٹی کا سربراہ بن جاؤ, مگر ثبوت تو وہاں بھی دینے پڑیں گے. پنجاب حکومت آئی جی نے جو انیشل رپورٹ بھیجی ہے, انہوں نے کہا کہ ہم بار بار ان کو بتا رہے تھے, بار بار ان کو بتا رہے تھے کہ آپ کے اوپر یہ اس طرح کی خبر آ رہی ہے. انہوں نے اس کو اگنور کیا, انہوں نے لوگوں کو ایکسپوز کیا, معصوم جانے گئے, 14 زخمی ہوئے, پھر انہوں نے اس کو کال آف کیا. اس کی بھی مذمت کی ہم نے کل, کہ اس واقعے کی مذمت ہم کرتے ہیں. انہوں کو آج خود اعتراف کر لیا کہ مجھے پتہ تھا, اگر مجھے پتہ تھا تو آپ کو خیال نہیں آیا کہ اس میں کوئی معصوم جان جا سکتی ہے؟ آپ کو خیال نہیں آیا کہ آج جس کے بچے یتیم, 3 بچے ان کے یتیم ہوئے اس معظم شخص کے؟ اگر تمہیں پتہ تھا تو تم نے کیوں یہ سارا کام کیا؟ اور پھر آج آرام سے کال آف کر کے لانگ مارچ لوگوں کو سڑکوں پہ کہہ رہے ہو جلاؤ, گراؤ, مارو ان کو, بدلے آج بھی وہی روش. آج آپ کا آپریشن ہوا ہے, آج اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو, آج پھر وہی جھوٹ, وہی الزام تراشی, وہی بہتان بازی, وہی گفتگو, وہی تقسیم, وہی نفرت, وہی انتشار, وہی فساد. یہ کیا ہے؟ جی دیکھیں, اس کی خان صاحب کی فرسٹریشن کی آپ کو ہی وجہ پتہ ہے, سب کو پتہ ہے. وہ آرمی چیف کی تعیناتی کو پریشرائز کرنا چاہتے ہیں. قانون میں, آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ آپ 10 دن پہلے, 15 دن پہلے آرمی چیف کی اناؤنسمنٹ نہیں کر سکتے. تو کب کر رہے ہیں وزیر اعظم صاحب اناؤنسمنٹ؟ دیکھیں, عمران خان کا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ملک کے اندر ایک قانون ہے, ملک کے اندر ایک آئین ہے. آرمی چیف کی تقرری ملک کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا استحقاق ہے قانون کے مطابق. عمران خان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور یہ بات مجھے لگتا ہے عمران خان کو سمجھ آ گئی ہے. جی عمران خان مسلسل جو ہے ادارے پر تنقید بھی کر رہے ہیں اور نام بھی لے رہے ہیں, اور اس کا نام اعلیٰ فائدہ جو ہے وہ انڈیا اور بین الاقوامی جو پاکستان کے مخالف ہیں وہ اس کو ہائی لائٹ کریں گے. تو اس حوالے سے کیا کریں گے؟ دوبارہ پلیز بتائیں گے. عمران خان مسلسل ریاستی اداروں کو اور ان کے افراد کو مسلسل تنقید کا. دیکھیں, سب سے پہلے تو بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. یہ کوئی الیکشن, کوئی جو عمران خان کی جھوٹی کہانی, آپ پہلے دن سے ان کا ٹارگٹ دیکھیں کہ بند کمرے میں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے ان کی غیر معینہ مدت میں ایکسٹینشن میں جو ایکسٹینشن ہے اس کو مسترد کیا. اس کے دن سے انہوں نے ٹارگٹ کر لیا ادارے کو. یہ اس میں اتنا گر گئے کہ انہوں نے شہداء کے خلاف کیمپین چلائی, مہم چلائی, آرگنائزڈ. وہ لوگ مان گئے. پھر انہوں نے نیوٹرل, کہ اسلام اجازت نہیں دیتا تم نیوٹرل رہو. پھر میر جعفر, پھر میر صادق, پھر ایکس وائی زیڈ, پھر نیوٹرل, پھر آج وہ قائم ملتان کا وائی بھی آج کوئی کہہ دیا ہے, لفظ وہ کر دیے. تو ان کا مقصد صرف تھا کہ پریشرائز کرو, پریشرائز کر کے ادارے کو پریشرائز کرو کہ میری سیاست بچاؤ, ادارے کو پریشرائز کرو کہ میرا اقتدار بچاؤ, میری کرسی بچاؤ, میری چوری بچاؤ, میرا کرپشن بچاؤ.
ان کو انٹیلیجنس ایجنسیز نے اطلاع کی تھی کہ فرح گوگی اور بشرا بی بی کرپشن کر رہی ہیں. ان کو یہ اطلاع تھی کہ ہیروں کا سودا ہو رہا ہے, 2 کیرٹ سے 5, 5 سے 4, 4 سے 6, 6 سے 10. ان کو یہ اطلاع تھی کہ توشہ خانہ کی ڈکیتیاں ہو گئی ہیں, گھڑیاں بیچی جا رہی ہیں. انہوں نے خود بیچی. 20% کی پالیسی کو 50% پہ کر کے, گھڑی کو 20% پہ خرید کر, گھڑی کی قیمت پہلے بیچ کر, پیسے بعد میں جمع کرا کر, وہ ہیروں کا سیٹ $5 ملین کا ان کو پاکستان کی وجہ سے وہ ایک سیٹ بنا تھا جو ان کو ملا, وہ $2 ملین میں بیچ کر, اور چارٹر کا کے جہاز فرح گوگی, وہ بیٹی فرح بیٹی کو دیا, جنہوں نے UAE میں بیچا, کیش لے کر آئیں. وہ کدھر ہیں 82 کروڑ روپیہ؟ توشہ خانہ کے سارے ریکارڈ موجود ہیں, عوام کو یہ کہانی دیتے ہیں موجود ہیں. تو تحقیقات میں پیش ہو جاؤ, جہاں یہ کیسز کھلے ہوئے ہیں, جہاں یہ انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں, سائفر کی انویسٹیگیشن میں پیش ہو جاؤ, بتا دو کون سا ملک کے خلاف سازش ہو رہی تھی. توشہ خانہ کی انویسٹیگیشن میں پیش ہو جاؤ, فورن فنڈنگ کی انویسٹیگیشن میں پیش ہو جاؤ, منی لانڈرنگ کی انویسٹیگیشن میں پیش ہو جاؤ. بتا دو نا کہ میں نے نہیں کیا, ثبوت دے دو. دوسروں کے بارے میں تو الزامات کے اوپر کوئی ثبوت نہیں, اپنے تو ثبوت دے دو کہ میں نے ڈکیتیاں اور میں نے چوریاں نہیں کی. آخری سوال میم, ملک بھر میں احتجاجوں کا جو سلسلہ ہے وہ آج بھی آپ نے دیکھا, کل بھی 5 بجے کا ٹائم دیا ہے. تو کیا وفاقی حکومت پنجاب اور خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے جا رہی ہے؟ دیکھیں, یہ بھی افواہیں جو ہے نا افراتفری پھیلانے کے لیے, یہ افواہیں بھی عمران خان کی ذہن یہ چھوڑ کہ یہ چلا دو. وہ سنا تھا نا اس دن کنٹینر سے اعلان ہوا کہ عمران خان صاحب بڑے اہم مذاکرات کے لیے روانہ. سنا تھا آپ نے؟ کس نے اعلان کیا تھا؟ اسد عمر صاحب نے کیا تھا. بریکنگ چلی, مطلب گورنر سن لینا, بات تو سن لیں. بریکنگ چلی, ٹھیک 25 منٹ کے بعد جب پریشر پڑا تو عمران خان نے کہا میں کوئی مذاکرات نہیں گیا, میرا گھر قریب تھا, میں وہاں سونے چلا گیا تھا. یہ خود جھوٹ بولتے ہیں, یہ خود سارے جھوٹ بولتے ہیں, پھر ایک دوسرے کے جھوٹوں پہ پردہ بھی نہیں ڈالتے. یہ کوئی ایسی قوم ہے کہ بھئی اگر کسی نے تمہارے لیے جھوٹ بول دیا, تمہیں فیس سیونگ دے دی ہے, تو تم اپنی کوئی خیال کر لو. اس کے آدھے گھنٹے کے بعد کہہ رہے ہیں میں کوئی مذاکرات نہیں کر رہا, میرا گھر قریب تھا, میں جا کے سو گیا تھا. تو یہ جو باتیں افواہیں ہیں یہ صرف گھڑتے ہیں ڈائیورژن کے لیے, لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے. لیکن آج کی پریس کانفرنس کی ایک ہی لائن, یو کی ناٹ فول آل دا پیپل آل دا ٹائم. یہ نہیں ہو سکتا اس ملک میں. پاکستان کی عوام بھیڑ بکریاں نہیں ہیں. تھینک یو میم. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہی تھیں. انہوں نے عمران خان کی پریس کانفرنس کے جواب میں کہا کہ آپ سب لوگوں کو بے وقوف نہیں بنا سکتے. روز وہی باتیں کرنے کے بعد قاتلانہ حملے کے حوالے سے جس طرح کی آج نفرت انگیز گفتگو کی گئی, اس کی مذمت کی. عمران خان نے بیانیہ گھڑا کہ مجھے مارنے کی سازش کی گئی ہے. عمران خان کو اگر پتا تھا کہ ان کے خلاف حملے کی تیاری